اس کی حفاظت کا سامان کہاں موجود ہے؟ یہ جو میں نے لفظ بولا کہ اس کا تذکرہ کہاں موجود ہے، اس وجہ سے لفظ بولا کہ ہمارے بعض علماء قرآن نے ایک بہت اہم بات یہ بھی فرمائی ہے کہ جس صورت کی جو تاثیر یا جو فضیلت ذکر کی جاتی ہے، اس صورت کے مضمون کا تعلق اس تاثیر اور فضیلت سے ہوتا ہے، صرف الفاظ سے نہیں ہوتا، اس مضمون سے اس کا تعلق ہوتا ہے جس پر وہ صورت مشتمل ہوتی ہے۔ اور یہیں سے علماء قرآن نے تدبر شروع کیا کہ سورہ کہف کے مضمون میں فتنہ دجال سے حفاظت کی رہنمائی کیسے لی جا سکتی، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آج میں آپ کے سے تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک تو میں نے یہ بات عرض کی کہ فتنہ دجال انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے، سخت امتحان ہے۔ اس امتحان میں کامیاب ہونے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی، ناکام ہو جانے اور پھنس جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی۔ دوسرے سورہ کہف ہی میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے۔ یاجوج ماجوج کا تذکرہ تو باقاعدہ الفاظ کے ساتھ ہے، اور یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ سورہ کہف کے علاوہ سورہ انبیاء میں بھی ہے۔ اور یاجوج اور ماجوج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے اہم ارشادات بھی ہیں۔ اب آج مجھے صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں پچھلے کئی سو سال سے، ان کئی سو سال میں جو دنیا میں تبدیلیاں آئیں، انقلابات ہوئے، جو نظریات پیش ہوئے دنیا کے سامنے، جو سسٹم اور جو نظام چلے، اور اس وقت جو واقعات ہو رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ اب تو ہو رہے ہیں، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان سارے واقعات اور پچھلے کئی سو سال کی تاریخ کو سمجھنا، یاجوج اور ماجوج کی حقیقت کو سمجھے بغیر اور فتنہ دجال کی حقیقت کو سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ چاہے دنیا کے بڑے سے بڑے صحافی ہوں، دنیا بھر کی انفارمیشن آپ کو ملتی ہو، دنیا بھر کی نیوز ایجنسیز اور کامنٹیٹرز اور تجزیہ نگار جو کچھ لکھتے اور کہتے ہیں آپ ان سب سے واقف ہوں، تب بھی بہت ممکن ہے کہ اپنے ہی ملک میں پیش آنے والے واقعات یا اپنی زمانے میں پیش آنے والے واقعات کی حقیقت کو آپ بھی نہ سمجھ سکیں۔ اس لیے یہ جو موضوع ہے اس دور میں بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہر علاقے میں ایسے علماء کی تعداد ہونی چاہیے جو اپنے زمانے کے حوادث و واقعات، ملکی اور عالمی حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں، قرآن و سنت سے رہنمائی لے کر، قرآن و سنت کی روشنی میں، کیونکہ قرآن مجید کی ایک شان ہے کہ وہ ہر حقیقت کا بیان رکھتا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے بہت صاف لفظوں میں اپنے محبوب کو خطاب کرتے ہوئے اس آیت میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے تھوڑی کر کے وہ کتاب الکتاب تم پر اتاری ہے، جس کی شان یہ ہے کہ تبیانا لکل شیء، وہ ہر حقیقت کو بیان کرتا ہے، ہر شے کو۔ ظاہر ہے جتنی چیزیں جتنی اہمیت کی حامل ہیں، جن چیزوں کے سمجھے بغیر ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے، جن چیزوں سے سمجھے بغیر شیطانی حملوں سے اپنے کو بچانا ناممکن ہے، کیا ان چیزوں کو بھی قرآن نے بیان نہیں کیا ہوگا؟ کیا ان چیزوں کو بھی ذات رسالت مآب فداہ ابی و امی و نفسی و روحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے بیان نہ کیا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ تو ہر علاقے کے اندر علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دور میں اس علم کو حاصل کرنے کی طرف بھرپور توجہ دیں، اور ہماری پوری امت کو، مردوں اور عورتوں کو، بالخصوص نوجوانوں کو اس موضوع کی طرف بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اب میں انشاءاللہ، اللہ میرے لیے آسان فرمائے، میں بہت ہی معمولی طالب علم ہوں، واللہ العظیم بہت محدود علم ہے میرا، پھر بھی میں جسارت کر رہا ہوں مجبوراً، ضرورت کے تحت، کہ انشاءاللہ فتنہ دجال کی تشریح اور یاجوج اور ماجوج کی تشریح آئندہ آنے والے دنوں میں کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کا ذریعہ یہ ہوگا
کہ میں کوشش یہ کروں گا کہ سورہ کہف کا ایک مذاکرہ آپ کے سامنے پیش کروں، تو اس ضمن میں فتنہ دجال کی تشریح بھی ہوتی چلی جائے گی، اور سورہ کہف کے مضمونوں کو سمجھ کر ان کے تقاضوں کے مطابق اپنے عقیدے کو، اپنی فکر کو، اپنے عمل کو، اپنی سمجھ کو نئے سرے سے ڈھالنے کی جب ہم کوشش شروع کریں گے اور اپنی زندگی میں ضروری اصلاحات اور تبدیلیاں لائیں گے، تو انشاءاللہ ہم دجال کے فتنے سے جو اب سر پر آ چکا ہے، اس سے ہم اپنے کو بچا لینے میں اللہ کی توفیق سے کامیاب ہو جائیں گے۔ آج کی مجلس انشاءاللہ اسی پر ہم مکمل کرتے ہیں۔ کل سے سورہ کہف کا مذاکرہ اللہ کی توفیق سے شروع ہوگا۔ اللہ کرے کہ وہ تمام ضروری باتیں جو فتنہ دجال کو سمجھنے اور اس سے حفاظت کے مقصد سے ہمارے سامنے آنا جن کا ضروری ہے، وہ ساری باتیں صحیح نیت کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور وہ ایک ان کا گہرا نقش ہمارے دل و دماغ پر ثبت ہو جائے، اور ہم حالات کو اور گرد و پیش میں ہونے والے واقعات کو خداوندی و نبوی رہنمائی کی روشنی میں سمجھنے کی عادت ڈال لیں۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔